السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد خان یوسف زی، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایٹ ٹی وی۔ آج ہم بڑی معروف آرٹسٹ ان کے گھر موجود ہے، جن کا نام نہ کہ ہمارے شہر میں ہے بلکہ ملک پاکستان میں جانی پہچانی شخصیت ہے۔ آج ان سے بات چیت کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہماری بڑی اچھی آرٹسٹ اینی بخاری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں جی اللہ کا کرم شکر، اور سب سے پہلے ویلکم کہ آپ میرے گھر آئے، تھینک یو، شکریہ۔ اور یہ جو آپ کا چینل ہے ڈبل اے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ میرے گھر آئے اور مجھ سے بات چیت کی، مجھے آپ نے مطلب عزت افزائی دی، عزت کی، میری رسپیکٹ کی، تھینک یو۔ جی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا اینی بخاری صاحب، ڈرامے اور تھیٹر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عید کا سلسلہ بھی گزرا ہے اور کورونا لاک ڈاؤن تھا، تو آپ نے عید اس دفعہ کیسے گزاری؟ عید ہماری اس دفعہ ایسے گزری کہ ایک تو ہمیں پتہ ہی رات کو 12 بجے چلا کہ جی کہ عید ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاندرا بہت لیٹ نظر آیا، ہم لوگ فرائیڈے کی عید سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ جمعرات کی عید تھی۔ اور ہوتا ہے یہ کہ فرسٹ ڈے میں ہوتا ہے یہ کہ میں اپنے ماں بابا، بہن بھائیوں، سب لوگوں کو جو ہے نا اپنے گھر انوائٹ کرتی ہوں، تو بس پھر کھانا بنانا یہ وہ، اور بس گھر پہ ہی رہے۔ آپ کو پتہ ہے باہر تو سب کچھ بند تھا، مشکل ہے۔ اچھا اینی بخاری صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہوں؟ میں آئی ہوں جی 2002 میں، کافی ٹائم ہو گیا مجھے، اور مطلب 2002 میں سٹارٹ کیا میں نے۔ اس سے پہلے مطلب کیونکہ میں اسکول گوئنگ تھی، اور پی ٹی وی اسلام آباد سے بھی میں نے کام کیا، بچوں کے پروگرام وغیرہ کرتی تھی، نعت خوانی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جو خصوصی پروگرام لگتے ہوتے تھے پی ٹی وی پہ بچوں کے، وہ بھی کرتی تھی۔ تو جو میں نے تھیٹر کا آغاز کیا وہ میں نے کیا 2002 میں۔ اچھا، اس کے علاوہ تھیٹر کے علاوہ آپ نے ٹی وی بھی کیا، پرائیویٹ پروڈکشن میں بہت کام کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھیٹر پہ کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے یا آپ ٹی وی پہ زیادہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے؟ جی دیکھیں، ٹی وی ایک ذریعہ ہے، مطلب انٹرنیشنل ہے ٹی وی اگر آپ کرتے ہیں تو جیسے مطلب ٹی وی ہر کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے، اور تھیٹر جو ہے تو تھیٹر تو مطلب ہماری اپنی خود کی پسند ہے، کیونکہ تھیٹر کا آرٹسٹ جو ہے وہ کسی سے مار نہیں کھاتا۔ جس نے تھیٹر کر لیا سمجھے آپ کے مطلب تھیٹر کے آرٹسٹ کے لیے ٹینشن نہیں ہوتی اس کے لیے، تھیٹر استاد ہے ہمارا۔ ہم لوگوں نے سیکھا تھیٹر سے، کام تھیٹر پہ کیا، اور پھر ٹی وی پہ بھی کیا ہم لوگوں نے۔ لیکن آج بھی جب میری پرفارمنس کی بات آتی ہے، مجھے کام کی بات آتی ہے، تو مطلب میرے جو دلی خواہش ہوتی ہے میری یہی ہوتی ہے کہ میں تھیٹر پہ کام کروں، پرفارم کروں۔ اچھا میری خوش نصیبی ہے کہ میں جب فیلڈ میں انٹر ہوا تو آپ کا بڑا ذکر میں نے سنا کہ اینی بخاری بہت اچھا کام کرتی، میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا اور مجھے بہت مزہ آیا، کیونکہ واقعی آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت اچھی آرٹسٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری جب ان سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی، خوبصورت تو ہیں، اچھی آرٹسٹ بھی ہیں، لیکن اچھی شخصیت کی مالک بھی ہیں۔ اور اینی بخاری صاحب یہ بتائیں کہ اکثر لڑکیوں کو ہمارے شوبز میں جب وہ آتی ہیں تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہماری جو لیڈیز ہے، جو خاتون ہیں، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، اگر وہ فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو ان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے اپنا نام بھی بنا سکے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھ سکے؟ دیکھیں جی ارشد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ اس فیلڈ میں آئیں، اور اگر کام نہیں آتا تو پھر آپ نہ آئیں۔ بات یہ ہے کیونکہ کچھ ماشاءاللہ سے ہماری کتنی میرے ہوتے میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2002 میں آئی ہوں، اب 2021 جا رہا ہے، تو مطلب میں اسکول کالج گوئنگ تھی، لڑکی تھی، بچی تھی، اور اس سے اب میں عورت بن گئی، میرا گھر ہے، میرے ماشاءاللہ 2 پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں۔ تو میں نے جو ہے تو کام سیکھنا چاہیے، آنا چاہیے۔ آج کل میں نے ماشاءاللہ ہماری نئی بچیاں آتی ہیں، لڑکیاں آتی ہیں، ان کو کام نہیں آتا کیونکہ اب سوشل میڈیا ماشاءاللہ سے ہے، اب کام نہیں آتا ان کو، اور وہ ان کو کام کر بھی رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم انسلٹ کروا رہے ہیں اپنی۔ آپ آئیں کام، ایک تو استاد کہتے ہیں نا وہ بے ادب بے مراد، بادب بامراد، کیونکہ آج کل کسی کا استاد نہیں ہے، اور ہم لوگ ہیں استادوں والے۔ میری استاد ہے روبی انم، میں نے کامیڈی ان سے سیکھی، بہت بڑا نام ہے، میں گنڈا بن شاگرد ہوں ان کی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، بات آپ استاد ہوگا نا آپ کا تو وہ پھر الگ بات ہوتی ہے، لیکن آج کل جتنے بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں یہ کہوں گی کہ سیکھ کے آئیں، بڑوں کا عزت کریں، احترام کریں۔ ایک ڈرامہ کرتے ہیں، دوسرے ڈرامے میں سینئر کے پاس سے وہ یوں گزر کے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی وہ نہیں ہوتی کہ یار یہ سینئر ہے ہمارا۔ ہم لوگوں نے تو سینئرز کی جوتیاں بھی کھائی ہیں، ہم لوگوں نے چپیڑیں بھی کھائی ہیں، ہم لوگوں نے بےزتیاں بھی، سیٹ پہ کھڑے ہو کے بےزتی کر دیتے تھے ہماری، تو ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا اینی بخاری صاحب یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ پہلے جو شاگرد تھے وہ استادوں کی عزت بھی کرتے تھے، استاد بھی بہت اچھے تھے،
لیکن آج کل تھوڑا سا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈفرینٹ نہیں ہے تھوڑا سا؟ مطلب آج کے اسٹوڈنٹ تو چلو اس طرح ہے، لیکن کچھ استاد بھی میرے خیال میں ایسے ہیں کہ جو وہ اسٹوڈنٹ کو اس طرح کے وہ مطلب کام سکھانے کی کوشش نہیں کرتے، زیادہ تو اپنے گھر کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری شاگردی کرتے ہیں لیکن کام کی طرف ان کو وہ اس طرح کام بتانا نہیں چاہتے، یا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ آج کل آپ سمجھتی ہیں کہ ویسے ہیں لوگ کچھ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، استاد ہی ہوتا ہے. دیکھیں ایک کلاس میں 50 بچہ ہے، اب استاد کسی پہ تھوڑی توجہ دے گا، کسی پہ زیادہ دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد توجہ نہیں دے رہا، آپ پہ دے رہا ہے توجہ. بات یہ ہے کہ میں نے روبی انم کی شاگردی کی، میں یہاں سے لاہور بھاگی، وہ لاہور سے فیصل آباد چلی گئی، میں فیصل آباد گئی، وہاں سے لاہور آ گئی، انہوں نے 5-6 ماہ بعد جا کے مجھے شاگرد کیا. جہاں ڈرامہ کرتی تھی میں وہاں پہنچ جاتی تھی کہ آپ ہی مجھے نہیں اڑیے تینوں شاگرد نہیں کرنا، نہیں بس میں تے جی آپ شاگرد ہاں. میں نے کہا آپ ہی میں نے استادی شاگردی کرنی ہے، آپ سے ہی کرنی ہے، چھڑ کی کریں گی، تو ڈانس کریا کر، کامیڈی کر کے کی کریں گی، فلانا ڈمکانا. لیکن میں ان کے پیچھے بھاگی، اور جس ڈرامے پہ ہوتی تھی مطلب ایک وقت ایسا تپنے لگ پڑی تھی مجھ سے کہ کیوں آ جاتی ہے یہ. پھر انہوں نے مجھے شاگرد کیا اپنا. دیکھیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے آپ کو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا انیب خالد صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد سے آپ نے کام کیا، کراچی پروڈکشن سے کام کیا، پشاور سے نہیں آپ نے کام کیا، سیریل کیا آپ نے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے زیادہ ڈائریکٹر کے ساتھ، یا کراچی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ اچھا کام لیتے ہیں، یا پشاور کے جو لوگ ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے ہر شہر سے. دیکھیں جی ہم تو پنڈی اسلام آباد گئے ہیں، ہمیں تو موت پڑتی ہے پنڈی اسلام آباد چھوڑ کے کہیں جاتے ہوئے بھی. کراچی سے بھی آفرز آئی، میں نے لاہور میں ڈرامہ کیا الفلا تھیٹر میں اجے چودھری صاحب کا، اس کے بعد ایک ہی پلے کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں تو یہاں ایک سال تم یہاں رہو تو میں مطلب خوشبو سے نرگس سے بڑی آرٹسٹ بنا دوں گا تمہیں. تو میں بھاگ کے آ گئی، میرا دل نہیں لگا وہاں پہ. پشاور سینٹر میں بھی میں نے کیا 3-4 پلے کیے. میں نے ایک 13 ایپیسوڈ کا کیا، ان کو سیریل تھا جدائی ایبٹ آباد کا، وہ کیا میں نے. اس کے علاوہ کراچی سے بھی کام کیا، لیکن میرا کہیں دل نہیں لگا. بس ہم پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ہمارا دل نہیں لگتا پنڈی اسلام آباد کے بنا. تو ہم اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ سارے ہمیں کہتے ہیں یہ بگوڑے بھاگ کے واپس چلے جاتے ہیں، یہاں پہ رکتے نہیں ہیں. اور پنڈی اسلام آباد کا ہمارا آرٹسٹ اب نو ڈاؤٹ بہت اچھا آرٹسٹ ہے ہمارا. نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے راولپنڈی جو جتنے بھی آرٹسٹوں نے ایک نام بنایا، اور مجبوری ہماری اصل میں، ہماری فیملیز ہیں، بچے ہیں، اور اس کا سلسلہ سارا ساتھ سے چلتا ہے. اچھا انیب خیری صاحبہ، میں جب آپ کو فرسٹ ٹائم ملا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ پختون ہیں. تو آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ ہم لوگ جی کشمیر سے ہیں. ماشاءاللہ کشمیر کے ہو گئے، مطلب پہاڑی علاقے کے جتنے لوگ ہیں آپ کو پتا ہے گورے چٹے ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم کٹس ملتے ہیں ان کے. تو مجھے جو فرسٹ لک میں جو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مطلب پختون ہے، پٹھان ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں جی میں پٹھان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. ہنسی والی بات ہے. پٹھان ماشاءاللہ میں نے پٹھانوں میں بہت کام کیا، ٹیلی فلمس کی ہیں، پشتو کے سانگ کیے ہیں، پشتو بہت کام کیا میں نے. پشتو آتی نہیں ہے مجھے، سمجھ لیتی ہوں، لیکن پشتو کا بہت کام کیا میں نے. اور بیسک ہم لوگ کشمیر سے. جی. اچھا جب آپ فیلڈ میں آئیے تو دیکھیں فیلڈ میں اکثر یہ ہماری شوبز کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شوبز کی فیلڈ اچھی نہیں ہے. تو آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ کو اس سلسلے میں گھر والوں نے منع کیا یا کوئی ایسی پابندی کسی حوالے سے؟ لیکن کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میرے گھر والے تو ابھی بھی اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتے، اور میرے بابا ابھی تک، میری ماما ابھی تک میرا ڈرامہ دیکھنے نہیں آئی. اور وہ مطلب میرے ننیال ددیال نے مجھے فیملی سے کٹ آف کر دیا تھا کہ جی آپ یہ کام مت کرو. تو میں شوبز کو برا نہیں کہتی. اچھا انیب خیری صاحبہ، جو مطلب آپ نے شادی کی، سعید صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑے اچھے پروڈیوسر بھی ہیں، بڑے اچھی شخصیت کے مالک ہیں. تو جب آپ فیلڈ میں آئی، ڈرامے میں کام کیا آپ نے، تو مطلب انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس حوالے سے، یا کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے بہت سپورٹ کیا انہوں نے، بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے. مطلب کوئی ہسبینڈ اتنا سپورٹ نہیں کرتا جتنا انہوں نے مجھے کیا. یہ نہیں کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے بچوں کے باپ ہیں اس لیے میں ان کو کہتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور ساتھ مجھے شوبز میں شوق بہت تھا. میں نے کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی کچھ بھی نہیں، میں نے برداشت کیا، میں نے کام کیا، میرے اندر لگن تھی، مجھے شوق تھا. اور دیکھیں شوبز بہت اچھا ہے ہمارا. چند لوگ اس میں اگر برے ہیں یا چند لوگ اس میں اس طرح کے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوبز برا ہے. شوبز کو ہم برا بنانا چاہیں تو ہم خود بنائیں، ہم اچھا بنانا چاہیں تو ہم خود بنائیں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. شوبز بہت اچھا ہے، ہمارا کام کرنا چاہیے. نئے لوگوں کو، نئی لڑکیوں کو آنا چاہیے، لیکن سیکھ کے آنا چاہیے. اور انیب خیری صاحب یہ بتائیں گی کہ مطلب آپ نے جتنے ڈرامے کیے، جتنے کریکٹر آپ نے کیے، آپ کا بیسٹ کریکٹر کون سا ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ یہ کریکٹر مجھے بہت اچھا لگا، اس ڈرامے میں نے کام کیا؟ اور کون سا کریکٹر آپ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں یہ کروں؟ بیسٹ کریکٹر ارشد صاحب. میں نے بہت مطلب کہتے ہیں نا پورا پنجاب جس کو کہتے ہیں تھیٹر کے ذریعے گھومنا، میں نے بہت زیادہ کیا کام.
اور کریکٹر ایک وقت آیا تھا کہ ہمارے کریکٹر ختم ہونے شروع ہو گئے تھے تھیٹر پہ. اب آپ کو پتا ہے کریکٹر کا دور نہیں رہا, اور تھیٹر پہ جیسا کام ہو رہا ہے, مطلب ہم اس کام کو برا نہیں کہتے کیونکہ کمرشل تھیٹر ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ یوٹیوب اٹھاتے ہیں, فیس بک اٹھاتے ہیں, آپ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ بہت کچھ آ جاتا ہے. تو ہمیں اس دوڑ کے ساتھ چلنا ہے نا, ہم اب 1950 میں اس میں نہیں چل سکتے ایرا میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کریکٹر ایسے مجھے ایسا کوئی یاد نہیں ہے کہ کون سا اچھا کیا کون سا برا کیا, کام کرتے گئے. ہاں ابھی میری ایک وش ہے کہ میں کریکٹر کروں, مطلب اندھی کا کریکٹر کروں, میری وہ ہے کہ میں کروں, مجھ سے کوئی کروائے. جو مطلب نابینا لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے موو کرتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے معاشرے میں وہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی ہم لوگ مطلب ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے, وہ میں کہتی ہوں میں سرچ کروں اور وہ کریکٹر میں کروں. چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کریکٹر کروائے. اور مطلب ابھی تک آپ نے کوئی بڑی اسکرین پہ فلم پہ مطلب کام کیا آپ نے؟ نہیں, مجھے آفرز بڑی آئی لیکن وہ مجھے پرمیشن نہیں تھی. اچھا. ہسبینڈ کی طرف سے بھی پرمیشن نہیں تھی اور فیملی کی طرف سے بھی, تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ نہیں کرتے. اچھا. اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک چھپی بات یا کہیں کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سنگر بھی بہت اچھی ہیں. اچھا علی بخاری صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ نے ایکٹنگ کے ساتھ سنگنگ کا شوق آپ کو پڑ گیا؟ سنگنگ اس لیے بڑا شوق کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے طبلہ پلیئر ہیں, مطلب کی بورڈ پلے کرتے ہیں, ہارمونیم پلے کرتے ہیں. تو مجھے بس بیٹھے بیٹھے ایک دن انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا سنگنگ کا اگر آپ کرنا چاہو تو. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. ان دنوں میں تھیٹر وغیرہ بھی اتنا نہیں ہو رہا تھا, پنڈی اسلام آباد میں تھیٹر بھی بند تھا. تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا, اور میرے استاد جو ہیں استاد رئیس احمد خان صاحب ہیں, وائلنسٹ پلیئر جو ہیں آپ جانتے ہوں گے, پنڈی اسلام آباد میں سب لوگ جانتے ہیں انہیں. تو بس ساتھ ساتھ وہ بھی بس لگے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ ہماری بڑی اچھی آرٹسٹ, اور آپ نے ان سے بات چیت کی, آپ کو مزہ آئے گا ان کی باتیں سن کر. اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ ڈبل اے ٹی وی میں مختلف شخصیات سے بات ہوگی, اچھے اچھے آرٹسٹوں سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اچھے آرٹسٹ کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا میسیج اگر آپ دینا چاہیں تو. جی میں یہی میسیج دینا چاہوں گی اپنے سب ویورز کو, دیکھنے والوں کو. ارشد صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں, ان کے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے آج کل حالات ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, اور مطلب کرونا کی مارا ماری ہے, تو پلیز اس میں آپ سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں, کیئر کریں اپنے ملک کی بھی, اور جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے دعا کریں, پریئر کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے. تھینک یو, شکریہ. آمین آمین. جی ناظرین, یہ تھی ہماری سپر سٹار علی بخاری صاحبہ جن سے ہم نے بات کی, آپ نے ان کی باتیں سنی, آپ کو مزہ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ دوبارہ ایک اچھے آرٹسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. ڈبل اے ٹی وی دیکھتے رہیں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.